یہ سب پڑھتے رہے اور اس کے بعد پڑھا لام الف زبر لام، تو کہنے لگے لام بھی پہلے پڑھ چکا اور الف بھی پہلے پڑھ چکا، یہ دوبارہ لام الف یہاں کیوں آیا؟ استاد سے سوال کر دیا۔ میرے جیسا استاد ہوتا تو کہتا تھا یہ قاعدے میں لکھا یہی، جو لکھا ہوا وہ پڑھو، سمجھا تو نہیں پاتا، لیکن دادا سمجھ گئے۔ دادا نے فوراً کہا احمد رضا کیا کر رہے؟ جیسے استاد پڑھا رہے ہیں پڑھو، تاکہ استاد کا ادب جو ہے وہ بحال ہے۔ اور سبق پڑھنے کے بعد استاد جب چلے گئے تو اب اپنے صاحبزادے پوتے کو بلائے، کہا اب بتاؤ ابہام کیا؟ ان کا صاحب میں پڑھتا گیا الف بے تے سے، لام بھی پڑھ دیا، الف بھی پڑھ دیا، میم وغیرہ، اور اب یہ دوبارہ لام الف آیا۔ تو میں نے کہا یہ لام الف یہاں کیوں آیا؟ تو خوش ہوئے دادا، کہنے لگے بیٹا پہلے جو تم نے الف پڑھا ہے وہ اصل میں تھا حمزہ، سمجھے؟ اور الف جو ہے کسی حرف کے بعد میں آتا، جیسے بے الف زبر با، تے الف زبر تا، پہلے جو الف ہے یہ حقیقت میں حمزہ، تو اس الف کو متعارف کرانے کے لیے لام میں رکھا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ الف کیا ہے۔ تو اب امام اہل سنت اپنے دادا سے سوال کرتے ہیں اگر الف ہی کا تعارف کرانا تھا اس پہ بے پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کو تے پہ رکھ دے، اس کو سے پہ رکھ دے، تو لام میں لانے کی وجہ کیا؟ استاد دادا بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد فرمایا بیٹا بات یہ ہے، یہ دیکھیے سمجھانے کا انداز، الف اور لام میں آپس میں ایسی رشتے داری ہے کہ لکھو الف تو بیچ میں لام آتا، لام لکھو تو بیچ میں الف آتا، اس لیے اس کو لام میں رکھا گیا۔ لیکن بات سمجھ میں آئی، جس بچے کی ذہانت کا 4 سال کی عمر میں کی ذہانت کا 4 سال کی عمر میں یہ عالم ہو، اب آگے مجھے بتائیے جا کر ان کی ذہانت کا کیا عالم ہے۔ اعلیٰ حضرت عالم بریلوی نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد گرامی سے پڑھی، اور ایک مرزا قادر بیر رحمۃ اللہ علیہ تھے جو بہت بڑے فاضل تھے، ریلوے کے ملازم تھے، ان سے انہوں نے پڑھا کچھ ابتدائی کتابیں مرزا قادر بیر رحمۃ اللہ تعالی، اور اکثر کتابیں اپنے والد گرامی سے پڑھی، اور 13 برس 10 ماہ کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ 14 برس بھی پوری عمر میں، 10 ماہ یعنی 13 سال 10 ماہ کی عمر میں، 14 سال میں 2 سال کم فارغ التحصیل ہو گئے، 2 مہینے کم۔ اچھا آپ ذرا سا غور کیجئے، میں جو بات کہنے والا ہوں، پیدائش ہے 1272، فرض کیجئے 14 سال میں فارغ التحصیل ہو گئے، 72 میں 14 ملائیے تو کتنے بنے؟ 86 بنے۔ 1272 میں پیدا ہو کر 1286 میں 2 مہینے کم تھے، تو جس دن فارغ ہوئے اس دن ایک استفتاء، ایک سوال آیا اپنے والد گرامی کے یہاں، جو حرمت رضاعت کا تھا، کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پی لے تو رشتے کا حکم کیا؟ امام اہل سنت نے فتویٰ لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے والد گرامی کو دکھایا۔ والد گرامی جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد 2 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی بھی حسد اور بغض نہیں ہوتا، یہ عموماً عام، ٹھیک ہے، ہر ایک جگہ کہیں نہ کہیں خامی ضرور موجود ہوتی، لیکن کوئی آدمی اگر عروج پر ہو تو اس کے باپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، اور ایک استاد کبھی بھی حسد نہیں کرے گا، یہ کہے گا نا کہ یہ میرا شاگرد۔ استاد نے کیا کیا کہ وہ یعنی والد ماجد نے فتویٰ دیکھ کر کے کہا احمد رضا تو طرز فتوے سے کافی واقف ہو گئے، تو کہا احمد رضا آج سے فتویٰ تم لکھا کرو۔ اپنی نشست پر امام اہل سنت کو بٹھا دیا، 14 برس کے امام اہل سنت۔ اب یہاں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس وقت کوئی صاحب فتویٰ لینے کے لیے آئے، مولانا علامہ نقیلی خان کو سوال دکھایا، مولانا علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آج کل میں نے فتویٰ نویسی چھوڑ دی ہے، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لکھوا۔ اب جب کہا مفتی صاحب تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ سفید داڑھی ہوگی، بھاری بھرکم آدمی ہوں گے، تو ذرا افغانی قسم کا امامہ باندھے ہوئے ہوں گے، اب وہ دے کر کے تلاش کر رہا ہے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں، وہ باہر آ گئی، کہ ایسا اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں۔ ارے کہاں ہماری نشست پر دیکھا، کہا کہ نشست پر بھی دیکھ لے، وہ گیا دیکھ کر پھر باہر آ گیا، تب وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں،
تو ہماری سیٹ پر کون ہے؟ کہا وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہو. ارے کہا بچہ نہیں، وہی مفتی صاحب. وہی لکھا آج کل فتویٰ وہی لکھتے ہیں، مگر کیا کی پابندی کہ جب بھی کوئی جواب لکھو ہمیں دکھا کر کے جاری کرنا. یہ ان کے لیے بھی اس میں دعوت فکر ہے کہ ہمارے یہاں خود ہمارے اداروں میں ابھی کوئی عالم فارغ ہوگا، بلکہ فارغ ہونے سے پہلی پوسٹر ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی اس کا نام پہلے سے لگ جاتا ہے. یعنی مفتی بننے کا لوگوں کو بہت شوق ہے ہمارے یہاں بھی. تو ابھی جب تھا 20 سال کی عمر نہیں تو جناب پتہ لگا کہ میں مفتی فلاں فلاں فلاں. امام اہل سنت کو مفتی کی سیٹ پر تو بٹھا دیا، 8 سال تک والد نگرانی کرتے ہیں، اور 8 سال کے بعد جب لکھ کر لائے فتویٰ کا احمد رضا، اب ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں، خود ہی جاری کر دیا کرو دستخط فرما کر. اس کے بعد امام اہل سنت فتویٰ جاری کر دیا کرتے. تو اب ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ 1272 میں پیدا ہوئے، 1286 کو فتویٰ لکھا. ایک آواز آئی کہیں سے، آپ سمجھ جائیں گے کہ مولانا احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک جگہ پڑھتے تھے، دونوں دیوبند میں پڑھتے تھے، اور دیوبند میں کچھ حلوہ پراٹھے پہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا. سمجھے سر، حلوہ مانڈے پہ جھگڑا ہو گیا. تھانوی صاحب تو تھانہ بھون میں رہے دیوبند میں، اور مولانا کرے دیوبند سے پڑھ کے اور بریلی شریف نے اپنا مدرسہ کھول لیا، اور کھولنے کے بعد علماء دیوبند پر فتویٰ بازی شروع کر دی. مارے کوٹا پھوٹے آنکھ. آپ تاریخ دیکھیے، آج سے 31 سال پہلے دیوبند نے 100 سالہ جشن منایا. یاد ہے آپ کو؟ 100 سال، 31 سال پہلے برابر. میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے، اور فوٹو بھی موجود ہے، خبر بھی موجود ہے، اخبار کے تراشے بھی موجود ہے. ایسی بات نہیں کر رہا. کوئی صاحب اگر وہاں کرے ای میل کے ذریعے میں ان کو بھیج بھی دوں گا کہ دیکھ لیجیے. اسٹیج ایسا بنا، اوپر تک، نیچے علماء، مولانا گواہی دیں گے. اور اس جشن دیوبند کی جس نے یہ کہا کہ ہم نے 100 برس دین کی خدمت کی ہے، اس اجلاس کی صدارت اندرا گاندھی نے. اندرا گاندھی نے پہنچی وہی بات جہاں کا امیر تھا. اندرا گاندھی نے کی صدارت. تو کتنے سال ہوئے؟ 31 سال. کیا مطلب ہوا کہ 1300 سال میں سنگ بنیاد رکھا گیا اور 100 سال خدمت کی. تو آج سے 31 سال پہلے، یعنی پورے جب 14 سال ہوئے تو اس میں جناب ان کا 100 سالہ جشن منایا گیا. اب مجھے بتائیے، اعلیٰ حضرت کو فتویٰ لکھتے ہوئے 14 سال گزر گئے تو 13ویں ہجری آئی، 1286. 1286 میں 14 اور ملائی، یہ بنے 1300. ارے اعلیٰ حضرت کو فتویٰ لکھتے ہوئے 14 برس گزر گئے. اس کے بعد تو جناب دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا. تو کب پڑا اعلیٰ حضرت نے دیوبند؟ تھانوی صاحب کے ساتھ کب پڑے؟ کب جھگڑا ہوا حلوہ پراٹھے؟ اور کب آن کر کے بریلی شریف میں اپنا مدرسہ کھولا؟ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو ایسے طریقے سے بولو، پے در پہ بولو، بار بار بولو، تاکہ وہ جھوٹ بالکل سچ ہو کر کے رہ جائے. کہا اعلیٰ حضرت کو دیوبند مدرسے میں لے گئے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہاں پڑھا کر کے فارغ بھی کر دیا، جھگڑا بھی کر دیا، بریلی شریف بھی بھیج دیا. آپ یقین جانیے کہ اعلیٰ حضرت نے بہت اچھے اچھے خواب دیکھے ہوں گے اپنی زندگی، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھے ہوں. کبھی جناب مدینہ شریف دیکھا ہوگا، مکہ شریف، ہندوستان کے مختلف جگہ دیکھے وغیرہ وغیرہ. میں نے جہاں تک میرا مطالعہ، اعلیٰ حضرت نے کبھی خواب میں دیوبند کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت نے دیوبند مدرسہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. اور ان لوگوں نے کتنا جھوٹ بولا کہ امام اہل سنت جو ہے وہ جناب دیکھی وہاں داخل ہوئے اور وہاں سے نکل کر آئے اور اپنا مدرسہ الگ کھولا. یہ ہے وہ جھوٹ. جھوٹ بولنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نے جھوٹ بولنے کا طریقہ بتایا. ایک جگہ کیا ہوا، کوئی مہمان آئے میزبان کے یہاں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، لیجیے بیٹھیے، آئیے. جب وہ جاننے کے کہنے کے صاحب ابھی آپ جا رہے ہیں، ذرا کھانا کھا کے جائیے. زبردستی انہیں روک لیا. اب جب روکا تو اندر جا کر کے بیگم سے کہا کہ آج کیا پکے گا. بیگم تھی کوئی آج کل کی طرح بڑی تیز تلوار خاتون اول، کہنے لگی خاک پکے گا. جب دیکھو مہمان چلے، جب دیکھو مہمان چلے. خواتین مہمانوں کو پسند نہیں کرتی، حالانکہ مہمان تو بڑی برکتیں لے کر کے آتا ہے. تو اس نے کہہ دیا خاک پکے گا.
یہ کہیں سن لیا مہمان کھا لیا کھانا، اب آپ جانے کہنے کیا مسئلہ؟ پہلے ہی اندر سے نہیں دیکھا آپ نے؟ پوچھا بیگم سے کیا پکے گا تو نے کہا خاک پکے گا. ارے انہوں نے کہا نہیں تم سمجھے ہی نہیں، جھوٹ بولنے کا طریقہ. یہ میری بیگم اصل میں ایک وقت میں کئی زبان میں گفتگو کرتی، آپ کو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا سمجھائیے ذرا کیا ہے؟ کہنے آپ نے کیا سنا؟ انہوں نے کہا آپ کی بیگم نے کہا خاک پکے گا. کہنے خاک کو الٹا کرو کیا بنتا؟ اس نے حساب لگا کر کہا کہ خاک کو الٹا کرو بنتا کاف. کہنے کاف فارسی میں محل کو کہتے ہیں، اب محل کو الٹا کرو کیا بنتا؟ اس نے سوچ کر کہا محل کو الٹا کرو تو لحم بنتا. تو کہنے کے دیکھیے لحم عربی میں گوشت کو بولتے ہیں. تو میری بیوی نے یہ کہا کہ آج مہمان آنے کی خوشی میں گوشت پکے گا. کیا سمجھے آپ؟ تو جھوٹ بولنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہے، اور افسوس کہ علماء دیوبند کو جھوٹ بولنے کا طریقہ ہی نہیں. اللہ اکبر. چلیے اب جانے دیجیے کہیں اسی پر بس ضائع نہ ہو جائے. امام اہل سنت نے 14 برس کی عمر میں قلم اٹھایا اور اس کے بعد یہ شعر کہا، کل کے رضا ہے خنجر خونخواہ پر سوار، اب آدا سے کر دو خیر منائے نہ شر. میدان میں آئے اور آپ یقین جانیے اس زمانے میں جو بھی فتنہ تھا مسلمانوں اور سنیوں کے خلاف کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ اس کا رد امام اہل سنت نے نہ کیا اور اس کے خلاف کتابیں نہ لکھی. کوئی علوم ایسے نہیں کہ جس پر امام اہل سنت نے ان کی تصانیف موجود نہ. ایسے فنون کے جن کے نام علماء نے نہیں سنے. امام اہل سنت نہ صرف یہ کہ فنون جانتے تھے، اس فن پر 1 2 3 رسالے امام اہل سنت کے ضرور آپ کو ملیں گے. اگر آپ لسٹ اور آپ فہرست ملاحظہ فرمائیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتب کی. اب آئیے فتویٰ نویسی میں جب قدم رکھا، میں 2-4 باتیں صرف آپ کو بتاتا ہوں، یہ پتہ لگ جائے کہ وسعت قلب وسعت نظر کتنی. ہم کیا کرتے ہیں آج کل، بڑے بے ادب ہو گئے. یہاں آدمی کوئی نماز پڑھ رہا، اکثر و بیشتر لوگ تو اس کے سامنے سے نکل جاتے. کوئی صاحب کیا کرتے ہیں، ٹوپی رکھ دیتے ہیں سامنے سے چلے جاتے. کوئی صاحب جوتا رکھتے ہیں اس کے سامنے نکل جاتے. وہ سمجھیں کہ یہ ستھرا جو ہے اس کی ضرورت پوری ہو گئی. ہوتا عموماً یا نہیں؟ حدیث شریف میں ہے تمہیں پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا وبال. تو ایک روایت کہ 40 دن انتظار کرو تم مگر نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو. راوی کہتے میں بھول گیا حضور نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا. جب تک کوئی آڑ ہو. اور آڑ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ایک لکڑی، یہ کلمہ شریف کی انگلی جیسی ایسی اگر یہ گڑی ہو، اب اس کے بعد اس کے سامنے سے گزرے تو گزرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. مسجد کبیر میں، مسجد کبیر بہت بڑی مسجد میں اگر آپ موضع سجود پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے، آپ حلقہ بنائیے اپنا نگاہوں کا دائرہ، 4 صف کے بعد اگر کوئی نکل جائے وہ گناہگار نہیں ہوگا. مگر مسجد کبیر میں اب اعلیٰ حضرت کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، نہ دنیا کا دورہ کیا. پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ مسجد کبیر کہاں اس وقت دنیا میں؟ اب دیکھیے بوریے پر بیٹھے ہوئے یونیورسٹی یا کالج سے نہیں پڑھے. فرما اس وقت مسجد کبیر پوری دنیا میں ایک ہے. وہ کہاں؟ فرمایا کہ روس میں ایک علاقہ ہے خوارزم. خوارزم میں ایک مسجد ہے جس کا ایک ربع 4000 ستون پر مشتمل ہے. وہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ پوری مسجد جو ہے 16000 ستون پر مشتمل ہے. 16000 ستون پر. فقیر کے نزدیک صرف وہی ایک مسجد کبیر ہے دنیا میں، اور کوئی مسجد کبیر نہیں. اس کا یہ حکم ہے کہ نمازی کے سامنے سے 4 صفوں کے بعد جو ہے وہ آدمی گزر جائے. اور کسی مسجد میں چاہے آدمی پچھلی صف میں کھڑا ہو اور اس میں اگلی صف سے بھی کوئی گزرے، اگر سترا بیچ میں نہ ہو گزرنے والا گناہگار ہوگا. آپ نے اندازہ لگایا کہ دنیا گھومی نہیں مگر اسے بتا دیا کہ مسجد کبیر تھا. یہ کتنا مختصر مسئلہ کہ حضور تیمم کس چیز سے کیا جائے. ہمارے جیسے مولوی سے کیا تمہارا دماغ خراب ہے یار، سنتے نہیں تم، سنتے کہ مٹی سے تیمم کیا جائے اور تو ہم سے آ کر کے مسجد میں وقت ضائع کر رہے تھے. تیمم کس سے کیا جائے؟ کتنا مختصر مطلب ہے مٹی سے تیمم کر لیا جائے. آپ سنیے فتح رضویہ پہلی جلد ملاحظہ فرمائی. زمین سے نکلنے والی معدنیات کون کون سی چیز زمین سے نکلتی ہیں؟
311 گنوائے 311 گنوائے